پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ العیاذ باللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے لڑائی جھگڑے۔ اسی عنوان سے متعلق آئیے آپ کو کلام پاک میں آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91، آیت نمبر 91، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آئے؟ تفسیر سیرات الجنان میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان کیے گئے ہیں کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے، جو چیز بھی ذکر اللہ اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ اسی لیے جمعے کی اذان کے بعد تجارت حرام ہے۔ بغض کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بغض و کینہ کا مطالعہ فرمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے، یہ عام ہونے کی یا یہ بڑھنے کی دو وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ شراب نوشی کرے گا تو بھی غول گپاڑا کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اور اگر جوے کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو پھر بھی نوبت دنیاوی نقصانات میں کیا ہوگی کہ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، بلکہ قتل و غارت گری ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں ان وباؤں سے بچائے۔ انشاءاللہ اس عنوان کو آج ہم لے کر کے آگے چلیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت القدم القدسیہ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ رکن شورا کے زبردست اور مفید آپ کے نکات اور آپ کے پرز انشاءاللہ مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو ذاتی معاملات کی بنیاد پر ذاتی
یوں کہہ لیجئے کہ رویوں کی بنیاد پر ہونے والے جو برے جھگڑے اور لڑائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نبی دے خوشمالی ہے، 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 مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نبی دے خوشمالی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نبی دے خوشمالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، گناہگاروں کو ہاتف سے نبی دے خوشمالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، اور قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو
جو ان کی راہ میں جائے جائے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے اور تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے اور تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے ہمیں گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے ہمیں گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے درگاہ میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے درگاہ میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے درگاہ تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے تیری سرکار والا ہے تیری سرکار والا ہے بس تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں ابو بکر عمر عثمان و حیدر
جس کے بلبل ہے، تیرا سروے صحیح اس گلبن نے خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سروے صحیح اس گلبن نے خوبی کی ڈالی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نبی دے خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا وقار بھائی، کیا زبردست کلام پڑھا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عدنان بھائی، اور پھر کیا مصرع ہے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تیری سرکار اعلیٰ ہے، تیری سرکار والا ہے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث سے پہلے بیان فرمایا جا رہا ہے حضور کی شانوں کو، اور چلتے چلتے فرمایا جا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرا دربار عالی ہے۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ رَحْمَةً، تیری سرکار والا ہے، اور ارسلت قاسما، اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی بہرامند فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع ہے۔ یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے اور کثیر الجہات موضوع ہے استاد صاحب۔ اس کو ہم دیکھیں تو جو ایک چیز میرے سامنے غور و فکر کرنے پر آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جھگڑا یا لڑائی کرنے کے لیے کسی بہت بڑے معاملے کا یا کسی بہت بڑے سانحے کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات جو انسان کی جو چاہتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی لڑائی جھگڑے کرا دیتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اب ہر بندے کو جو جہاز میں جب بورڈنگ کارڈ مل جائے گا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے بھئی یہ سیٹ نمبر ہے اور یہ فلاں جگہ ہے، ادھر میں نے بیٹھنا ہے۔ ٹرین میں بھی سیٹ نمبر بھی ہوتا ہے، وہ سب ہوتا ہے بھئی۔ اب ونڈو سیٹ جو ہے یہ جس کو ریکوائر، میں ونڈو سیٹ پہ بیٹھوں گا، بندہ ادھر بیٹھ جائے گا، اس کو پتا ہے، جہاز والے کو بھی پتا ہے، اس کو تو جہاز والے کو بھی لوگ پھر وہ آتے ہیں عملے والے اور وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور یوں ہی ٹرین میں بھی وہ جب عملہ آتا ہے، ٹی ٹی آتا ہے، تو وہ ادھر سے اٹھا کے بندے کو اس کی جگہ پر بٹھا دیتا ہے کہ بھئی آپ کی جگہ یہ نہیں، آپ کی جگہ یہ ہے۔ لیکن میں نے، آپ یقین مانے، لوگوں کو مطلب پنجابی میں کہتے ہیں مکیو مکی ہیں جی، بالکل مطلب جسے اردو میں بولیں دستوں گریبان ہونا، ٹھیک ہے، یوں ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اگر ہم لڑائی جھگڑوں کو دیکھیں جی تو آپ کی بات بالکل بجا ہے جی، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کا ذہن بنائیں جی تو بہت سارے جھگڑوں سے ہماری جو ہے وہ نجات ہو جائے۔ جی اور اپنے تئیں سوچنا چاہیے کہ جھگڑا کرنے سے سب سے جو پہلا نقصان ہوتا ہے نا، آدمی خود ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ جی، اور علماء نے تو کئی چیزیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ ان میں سے ایک چیز یہی بیان کی ہے کہ جھگڑوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے
کہ انسان نماز بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتا، اللہ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کو ٹینشن ہوتی ہے. جھگڑا آپ کا بھی ہوا ہی ہوگا آپ کو جو ہے وہ کیونکہ اس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے. درست فرمایا. آدمی کے احساسات بہت متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہوتی، غلطی دوسرے کی ہی ہے، صحیح. لیکن دوسری کی غلطی سے ہمیں جتنا پریشان ہونا چاہیے ہم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جیسے جو ہے وہ کسی محاورہ ہے کہ آ بیل مجھے مار. ہاں جی. اچھا یہ تو ہے کہ خود بیل کو ہم نے دعوت دے دی کہ مجھے مارے، مارو آ کے. ایک تو میرا قصور ہوا. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مزید اس کو غصہ دلایا بیل کو. صحیح. بیل نے تو وہ تو جانور ہے، صحیح. اس سے تو غصہ آ سکتا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. صحیح. بیل کا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے لیکن بیل ہمارا بہت کچھ کر ڈالے گا، اللہ اور زخمی نہ بھی اس نے کیا جی. تو کم از کم ڈسٹرب تو ہمیں کرے گا، صحیح. اور ہمارے دل کے اندر ایک خوف تھوڑا بیٹھے گا. ہاں خوف تو بیٹھ جائے گا. ہاں جی. تو اس لیے اگر ہم یہ ایک مثال کے طور پر بات کی ہے بیل والی، جی. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر کمپرومائز ہو سکتا ہو وہاں پر ہم جھگڑا کھڑا نہ کریں. سبحان اللہ. جیسے آپ نے جو ہے وہ سیٹ کی بات کی ہے، ہاں جی. تو اگر کوئی شیشے کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے باہر سے تاکہ نظارے کر سکے تو آپ تھوڑا اپنی اس خواہش کو کم کر لیں. اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ جو ہے وہ جس جگہ اس کی سیٹ ہے وہاں پر بیٹھ جائیں، بلکہ کہیں کہ چلیں آپ خوش رہیں. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اگر یہ بنتا ہو وہاں پر موقع محل ہو صحیح. کہ جو ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی ثواب کا کام ہے، چلے میں اچھا مسکراتے ہوئے، یہ نہیں کہ ناراضی چہرے پر غصہ لاتے ہوئے ہم کہیں کہ اب یہ بات بھی کریں. تو اگر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو جھگڑے کم ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا بھی سمجھ جائے کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے. یہ تو دیکھا جائے تو چھوٹی سی زیادتی ہے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے بڑی زیادتی بھی ہو کہ مختلف صورت بن سکتی ہے. جیسے بڑی زیادتی کس طرح ہے کہ گرمیوں کے دن ہے اور وہ اس سیٹ پر بیٹھا ہے جس کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے. اب وہ اگر وہاں پر بیٹھتا ہے تو یہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا کہ گرمی بھی ہے اور سیٹ بھی اس کی پنکھے کے نیچے آ گئی بائی چانس. اب وہ اس کو کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ دور بیٹھیں، گرمی میں بیٹھیں اور مجھے پنکھے کے نیچے بیٹھنے دیں، تو یہ زیادتی ہی بنتی ہے. صحیح. اور سفر طویل ہو تو وہاں یہ زیادہ فیل ہوتا ہے. صحیح. تو جب ایسا مسئلہ ہے تو ہم تھوڑا کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا صبر کریں تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. آج میں جب بیان کی تیاری کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا اور میرے لیے ایک نیا واقعہ تھا جی. کہ حضرت سالم بن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. جی جی. بڑا پریشان تھا، ٹینشن تھی مجھے. جی. تو میرے قریب سے حضرت بشیر بن عبید اللہ گزرے. صحیح. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح. میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ یہ ہے جناب کہ میری اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، میرے کزن کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے ایک مسئلے میں. صحیح. انہوں نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یار جھگڑے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 4 چیزیں ہیں، 4 نقصانات ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ دین کو لے جانے والی ہے، دین کو نقصان پہنچانے والی ہے. صحیح. دوسری مروت کو کم کرنے والی ہے. ٹھیک. اور تیسرا لذت ختم کرنے والی ہے. صحیح. اور چوتھا یہ ہے کہ دل کو مشغول کرنے والی ہے، پریشان کرنے والی ہے. تو یہ 4 ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جھگڑے کی یہ نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے. فرمانے لگے کہ مجھے سمجھ آ گئی بات کہ کرنا کیا ہے. صحیح. کہ صبر کرنا ہے، اگرچہ جو ہے وہ میرے چچا زاد بھائی نے میرے سے زیادتی کی ہے. صحیح. وہ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ چچا زاد بھائی آ گیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے مسئلہ ہے میں اب آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا. صحیح. انہوں نے یہ سن کر کہا کہ وہ خوش ہوئے ہوں گے حضرت چچا، ان کے کزن صاحب. صحیح. کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں حق پر ہوں؟ اللہ. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، حق پر تو میں ہی ہوں لیکن میں بہرحال جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. صحیح. تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا. ٹھیک. کہنے لگا اچھا واقعی جو ہے وہ آپ حق پر ہیں، ٹھیک ہے میں بھی جھگڑا چھوڑتا ہوں، یہ لیں اپنی چیز واپس لے لیں. واہ جی واہ. تو یعنی تھوڑی سی حکمت عملی سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا حق بھی مل جاتا ہے، اور جو جھگڑا ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا اس سے آدمی بچ جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے
اور جیسے مثال کے طور پر تھوڑی سی زمین ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر جو ہے وہ قبضہ کر لی. اب یہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر جاتا ہے. اب کورٹ کے جو بھی مسائل ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ جھگڑا بہت لمبا ہو جاتا ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ مقدمہ لڑتے لڑتے کلاش ہو جاتے ہیں. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، مطلب یوں حساب بنایا ہوا ہے. اور میں تو یہاں تک میرے پاس وہ خبر ہے استاد صاحب، وہ جن کی زمین تھی یعنی جن کا آپس میں کلیش تھا وہ بیچارے 2 بھائی تھے وہ پورے ہو گئے، آگے جو ان کی اولاد تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور اب جو ان کے اوپر جو تیسری ان کی پیڑھی ہے وہ بھی ابھی تک لڑ بھیڑی رہی ہے، مسئلے کی سلوشن کے لیے تیار نہیں. آپ نے تو 3 پیڑھیوں کا ذکر کیا ہے. جی جی میں نے ایک جگہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا جی. کہ 102 یا 120 اس میں مجھے یاد نہیں ہے، 100 سے زیادہ سال ہو گئے ایک مقدمے کو چلتے ہوئے، اور آخر میں جو ہے وہ اس کا حل وہی نکلا جو نکلنا تھا، صلح ہو گئی. لیکن جو ہے ہاں صلح ہو گئی. تو اب 100 سال میں کتنی نسلیں گزری ہوں گی سلمان بھائی. اللہ اب یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ہم جھگڑے کھڑے کر دیں، اور پھر اپنے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی انسان جھگڑا چھوڑتا ہے نا، تو انسان کو اپنے خود ہی فائدہ ہوتا ہے. 2 فائدے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جی. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک مجھے بیان کرنی ہے کہ بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا، ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑے. صحیح. اگر ایمان میں کامل ہونا چاہتا ہے تو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کے بارے میں خوشخبری بھی سنائی ہے، اور خوشخبری بڑی زبردست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں. سبحان اللہ. اب جو ہے وہ حق پر ہیں پھر بھی جو ہے وہ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو جنت کے اندرونی کنارے پر ایک گھر کے ضامن کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کے ضامن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو اس کو گھر کیوں نہیں ملے گا؟ تو جب جنت کی خوشخبریاں اپنی جگہ ہیں، دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کے فوائد و ثمرات بے شمار ہیں، اور جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے نا سلمان بھائی، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، لیکن کیا کسی کے چڑھانے پر یا کوئی بات کسی نے کبھی کسی زمانے میں کہہ دی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ زیادتی کرتا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. اب جو ہے وہ آدمی اگر صبر کر لے گا نا تو اس کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے لیے مقام مرتبہ پیدا ہو جائے گا. یار دیکھو میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے صبر کیا ہے. ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صبر تو آدمی کر رہا ہوتا ہے، لیکن زیادتیاں زبان سے اتنی کر لیتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو دوسرا آدمی ہے اس کے اندر وہ احساس اس درجے کا پیدا نہیں ہوتا. تو آدمی صبر کرے تو پھر صبر جمیل کرے، سبحان اللہ، اور پھر بتا بھی دے کہ اچھے انداز سے کہہ دے کہ مجھے تکلیف تو پہنچی ہے، لیکن حدیث پاک میں اس طرح کی بشارت ہے یا فلاں نے مجھے سمجھایا ہے تو میں اس لیے جو ہے یہ جھگڑا چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح احساس دلا دے گا تو اس کو احساس آج نہیں ہو رہا، بعض اوقات نہیں ہوتا، فوراً نہیں ہوتا جی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ احساس ضرور ہوگا اور وہ اپنی اس غلطی پر پریشان ضرور ہوگا. درست فرمایا، بڑی پیاری بات فرمائی. اور یہ وہ انداز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا ہوا ہے اور اسی کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. صرف اس سے پہلے ایک سٹیپ اور بھی ہے، اگر اس پر بھی جو ہے وہ توجہ ناظرین کی بھی ہو، کہ آپ دیکھیے آپ نے جو بات بیان فرمائی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، درگزر بھی کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے، ونڈو سیٹ جیسے مثال کے طور پر ہم نے جس کو لیا تھا، آپ نہیں بیٹھیں گے کوئی اور بیٹھ جائے گا، اتنا بڑا کوئی طوفان نہیں آئے گا، سفر اس کا بھی کٹ جائے گا، ان کا بھی کٹ جائے گا. مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ باہر کے مطلب نظارے اس کو بھی دیکھنے کو مل ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ دیکھ نہیں پائے گا. بڑی ریلیونٹ بات ہے، اس میں بھی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات صرف یہ بھی ہے کہ جب اس کو پتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے تو یہ وہ کیوں لے رہا؟ یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا جی. ہم ایک بندے کو اس کا امتحان لینے پر ہم اس کو کیوں یہاں پر لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہارا امتحان جو ہے وہ لے رہے ہیں، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے اس طرح کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں
کہ جو ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دھونس دھمک کر اس جو ہے وہ یہ چیز ہم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی وقتی طور پر تو اپنے آپ کو راحت ملتی ہے، لیکن آگے جا کے جو ہے وہ آدمی جب ایک امیج بن جاتا ہے نا معاشرے کے اندر آدمی کا کہ یہ زیادتی کرنے والا آدمی ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا، کسی کے احساسات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر معاشرے کے اندر جو ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، آدمی کی عزت ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر عزت کا کم ہونا یہ بھی بہت خسارے کا سودا ہے، اور شہرت جو ہے اس کو بٹا لگ جانا، اور اسی طرح کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی کنسپٹ بن جانا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو بہت سارے دنیاوی طور پر بھی اس کو نقصانات ہوتے ہیں۔ مثلا اس کو اگر کوئی کسی جگہ بینیفٹ ملنے والا ہو وہ اس کو نہیں مل سکے گا، جس کی اگرچہ ہم نے وہ کسی زمانے میں تو تھوڑا سا اپنے لیے اپنے راحت تو حاصل کر لی تھی، لیکن جب اس کو کوئی عہدہ ملے گا یا کوئی موقع ملے گا تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور پہنچاتے بھی ہیں۔ اسی طرح نہ صرف اس کو بلکہ اس کی اولادوں کے لیے بھی کئی جگہ پر کامیابی کے اور فلاح کے اور جو ہے وہ بہتر ہونے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو دنیاوی طور پر بھی یہ اس قسم کے نقصانات ہیں، شرعی طور پر تو ہیں ہی، شرعی طور پر تو ایسی وعیدیں ہیں سلمان بھائی کہ جو کوئی جو ہے وہ ایک بالشت کسی کی جگہ پر قبضہ کرتا ہے تو یہی زمین اس کے جو ہے وہ گلے کا توق بنا دی جائے گی، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے سر پر ڈال دی جائے گی، رکھ دی جائے گی، اور وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ تو قیامت کے اندر جو عذابات ہیں وہ تو آدمی برداشت کر ہی نہیں سکتا، دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو انسان کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، کہ یہ کتنی بیوقوفی ہے سلمان بھائی کہ ہم اپنی تھوڑی سی راحت کے لیے، اپنا تھوڑی سی بظاہر جو ہے وہ روب ڈالنے کے لیے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر لیں، تو یہ بالکل بے عقلی کی بات ہی ہے، اپنے نقصان کرنے والی بات ہی۔ صحیح، تو جو بندے کا معاملہ ہو، جو چیز اپنی ہو، اسی کو جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے، جو نہ ہو اس پر قبضہ نہیں جو ہے جمانا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، یہ خواہش ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، اور اس پر بھی کنٹرول کریں، یا تو خواہش پوری کر لیں، اگر حلال طریقے سے یہ ہو سکتی ہے، جو ہم تمنا ہے، ہمارا جو ڈیزائر ہے، اس کو ہم حلال طریقے سے پورا کریں، اور اگر حلال طریقے سے پوری نہیں ہو پائی تو پھر جو صورتحال ہے اس پر بھی بندہ کیا رہے، اللہ کی قضاء پر، اس کے فیصلے پر راضی رہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی جو نفس کی خواہشات ہیں ان کا علاج جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے بھوک کے فضائل کے اندر جو آپ کی کتاب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، اس میں اس حوالے سے بزرگان دین کے بڑے پیارے پیارے ملفوظات جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چھوٹا سبب بھی تھا، بڑے سبب بھی ہوتے ہیں، بڑے ریزنز بھی ہوتے ہیں جھگڑوں کے، جیسے کہ جوا ہے عدنان بھائی، یہ بھی جھگڑے کا ایک بڑا سبب ہے، یعنی گناہ بھی کبیرہ ہے، اور پھر جو اس کا جو انجام ہے یہ بھی پھر ویسا ہی ہے۔ جو غلط کام ہے ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ تو غلط ہی برآمد ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی جوئے کی طرف جا رہا ہے تو اس کا یہ قدم اٹھانا، اس طرف جانا، یہ ویسے ہی غلط ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ میں اس کی وعید موجود ہے۔ اور پھر یہ وہ برا کام ہے کہ علمان والحفیظ اس طرح کے واقعات بھی پڑھنے سننے کو ملتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس کی لت لگ جاتی ہے پھر وہ اس قدر اس دلدل کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں، اور اتنے مردہ ضمیر ہو چکے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، روپیہ پیسہ اپنی جگہ، گھر مکان اپنی جگہ، اولاد بیوی بچوں کو بھی جوئے کے اندر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ انتہائی یوں کہہ لیں کہ انسانیت سے گرا ہوا جو انداز ہے نا، وہ ہے کہ ایک شخص پیسے کے لیے، روپے کے لیے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنا جو دیگر ساری چیزیں ہیں ان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ وہ ایک جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا۔ تو مسلمان مومن کے لیے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ روا اور جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرف جائے۔ تو یہ جب جائے گا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے جھگڑے والا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ شرعاً ایک حرام فعل ہے، اس سے بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ درست فرمایا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا خالد بھائی کہ یوں
यूं होगा या तो आर हो जाएगा या फिर पार हो जाएगा। तो लोग कहते हैं भाई नो रिस्क नो गेन, आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो कोई आपको मिलेगा नहीं। तो यूं मामला करना, तो यूं ये भी एक तरीका है भाई जल्दी से ज्यादा पैसे जो है वो ईंट लेने का, ईंट लेना। क्या फरमाएंगे? शॉर्टकट जो है वो हमारी मुश्किलात को कम कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि शॉर्टकट की वजह से हम मुश्किलात जो कम हुई हैं नतीजा जो आए वो हमारे लिए मुनासिब ही हो। सही। बस औकात बंदा छोटा रास्ता इख्तियार करता है लेकिन आगे बड़ी खाई में जाके गिर जाता है। सही। कितने आपने इस तरह के अफराद देखे होंगे जो अपने एक्सीडेंट का अपनी किसी माजूरी का सबब ये बता रहे होते हैं कि थोड़ा सा आगे एक कट था लेकिन वो बहुत दूर आता, हमने शॉर्टकट लिया और यहाँ से निकल गए, रॉन्ग वे पर आ गए, गलत आ गए। क्या हुआ नतीजा? वो शॉर्टकट के चक्कर में, थोड़े से टाइम बचाने के चक्कर में, जितना हमारे मुकद्दर में है ना, अगर इस बात को हम समझ लें तो बड़ी आसानी हो जाए कि रिस्क के मामले में, वक्त लगने के मामले में, या इसी एतबार से दीगर चीज़ों में जितना हमारे नसीब में है कि ये होना है वो होकर रहेगा। अपने आप को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत होती है कि मेरे लिए मेरे रब ने क्या चाहा है और मैं उसको कैसे हासिल करना चाह रहा हूँ, इसको ज़रा गौर कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हमारी रहनुमाई फरमाई है और इंसान को ना एक सिफत इसकी ये बयान की गई, वकानल इंसानु अजूला, इंसान जो है ये जल्दबाज है, जल्दबाजी की तरफ आता है, चाहता है कि जल्दी नताइज मिल जाए, लेकिन जल्दी नताइज की फिक्र में उसके तरीक़े कार को भूल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से सारी चीज़ें, हाजतें अपनी तलब करे, जो तमन्ना है, पैसा मांगना है, दुनिया मांगनी है, आखिरत मांगनी है, रब को वो लोग बड़े पसंद है जो दुनिया का सवाल करें तब भी रब से करें और आखिरत का सवाल करें तब भी रब से करें। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाता है ऐसे बंदों पर कि ये फरिश्तों मेरे, ये वो बंदे हैं जो जानते हैं कि मैं इनका रब हूँ और मैं देने वाला हूँ। तो बंदा अपने रब से अपनी हाजतों को तलब करे, इसके कतई नज़र रब के फरमान के खिलाफ जाएगा। रब ने इरशाद फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, एक तो ये नापाक हैं, फिर इरशाद फरमाया मिन अमल शैतान, ये शैतान के कामों में से हैं। फिर हुक्म हुआ फजतनिबूहु, इन कामों से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे बचने का इरशाद फरमाया है उसके खिलाफ जाते हुए अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बजाय उससे उसकी नाफरमानी करते हुए हम चाह रहे हैं कि हमें फलाह मिल जाए, फलाह मिल जाए। जुआरी एक वो हैं सलमान भाई जो हारे हुए हैं जी, हार गए हैं जी, सब कुछ दाव पे लगाकर अपना हिसाब अपना कल्लाश होकर बैठे हुए हैं जी, लेकिन जो जीते हुए हैं ना वो भी किसी फायदे में नहीं है। सही। उनको कितना सुकून मुयस्सर है, उनको कितना अमन मुयस्सर है, उनको कौन सी चैन की नींद आ जाती है। जरा माशरे में सर्वे किया जाए, इसका आर्टिकल जिस पर मुख्तलिफ लिखे गए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के रहने वालों ने लिखे हैं, सही, नतीजा सबका एक ही आता है कि बेसुकूनी बिलाखिर इनका मुकद्दर है। अल्लाह बचाए, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए, झगड़ों से अपने आप को बचाएं। अब्दुल हबीब भाई का बड़ा प्यारा एक पैकेज है हमारे पास, आइए आपको दिखाते हैं। एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था, उसका इंतकाल हुआ, तो मरने के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तो कहता मुझे बख्श दिया गया। ख्वाब देखने वाले ने कहा तुम्हें कैसे बख्श दिया गया? तो कहता बात यह कि बड़ा गुनाहगार था, मगर एक बार मेरी ज़ौजा ने खाना बनाया और खाने में नमक बहुत ज्यादा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं आज बीवी की पिटाई करूंगा। हो सकता है इस वक्त मेरा बयान सुनने वाले भी ऐसे शेरे बब्बर बैठे हों जो खाना खराब होने पर, नमक ज्यादा होने पर, रोटी जल जाने पर हाथ उठाते हों, बर्तन तोड़ देते हों। ऐसा ना किया करें। हमने किसी कंप्यूटर से शादी नहीं की, हमने इंसान से शादी की है। और अगर औरत से गलती हो जाती है तो ठीक है, वो भी खता का पुतला है। तो कभी हम किचन में जाकर तो देखें, गर्मी के दिनों में खाना बनाना कितना मुश्किल है। बहरहाल वो शख्स कहता है बड़ा गुस्सा तो आया, फिर सोचा कि यार मेरी बीवी ने एक मिस्टेक की है, नमक ज्यादा डाल दिया और मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बदला लेना चाहता हूं। मैं तो सुबह से शाम तक अपने अल्लाह की कितनी सारी कोताहियां करता हूं, उसकी बारगाह में कितनी गलतियां करता हूं, वो तो मुझे सजा नहीं देता। बस यही सोचकर मैं खामोश हो गया, चुपचाप मैंने खाना खा लिया, बीवी को कुछ नहीं कहा। मरने के बाद मुझे बताया गया कि उस रोज
جو تو نے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا، تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا، اے میرے بندے میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ناظرین یہ ہے معافی، یہ ہے نرمی۔ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں، اس بیچاری کے ساتھ کبھی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے انسان کی، لیکن چھوٹی چھوٹی مسٹیکس پر گھر کو اچھا اس تمام لڑائی جھگڑے کے بعد آپ کا سکون کدھر جاتا ہے مجھے بتائیں نا۔ گھر میں جب آپ لڑائی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی لائف بھی تو ڈسٹرب ہے نا، آپ کا ذہن بھی کہیں اور ہو گیا، آپ بھی ریلیکس ہو کے آرام نہیں کر پائیں گے، آپ کو بھی گھر میں لطف نہیں آئے گا۔ تھوڑی سی نرمی کر لیتے، معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے اور انجوائے کرتے لائف کو، سب مسکراتے، سب مل کر رہتے۔ پلیز سمجھیے اس بات کو، نرمی بیسیکلی کسی اور کے لیے نہیں، یہ نرمی میرے اپنے لیے ہے۔ میں نرم ہو جاؤں نا تو میری زندگی سافٹ ہو جائے گی، مجھے زندگی کا لطف آنے لگے گا۔ میں سخت ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں پر روب جما رہا ہوں، انر جو آپ کی انسائیڈ ہے نا، آپ کے اندر آپ ہی کو تکلیف پہنچ رہی ہے کیونکہ کوئی آپ کو پیار نہیں دے رہا ہوگا۔ ڈرانا اور ہے اور دلوں کو جیتنا اور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ میری بڑی بات سنتے ہیں، بڑا میرا روب ہے۔ آپ کا روب ہے حضرت، ہاں آپ سے پیار نہیں ہے، آپ کا دل سے رسپیکٹ نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں تو آپ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہوں گی۔ محبت دلوں کو جیتنا اور ہے، اور وہ نرمی سے جیتے جا سکتے ہیں، وہ پیار سے جیتے جا سکتے ہیں، دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے اگر انسان جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ واہ جی سبحان اللہ۔ اور جب نرمی ہوگی تو پھر جھگڑے، لڑائیاں، فساد یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی جی میں بہاڑی سے راہل یوسف بات کر رہا ہوں جی۔ تو یہ چینل ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے، بہت شوق سے دیکھتی ہے۔ تو سر یہ آپ کا آج جو موضوع ہے نا، یہ لڑائی جھگڑے کا، یہ اس میں یہ عرض کرنا تھا، یہ جو بچے جو ہوتے ہیں یہ ماں باپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا؟ جی بچے ساتھ ماں باپ لڑ رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ لڑنا دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک ہے کہ بالکل چھوٹے بچے بعض اوقات نادانی کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑ جاتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، نافرمانی کر دیتے ہیں، اور ایک بڑے بچے ہوتے ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ جی عقل و شعور رکھنے کے باوجود ماں باپ سے لڑنا، ان کی نافرمانی کرنا اور ان کو تانے دینا، یہ اگر ہے تو یہ بہت سخت دل آزاری والی بات ہے۔ جی اور یہ ایسے شخص کے لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک وعید ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ گناہ کی سزا کو مؤخر کرتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی جیتے جی اس کو اس کا جو ہے وہ وبال جو ہے مل جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ جی تو لہٰذا بالکل ایسا اپنے ماں باپ سے لڑائی کرنا، یہ تو جتنی کہے نا نادانی کی 100% نادانی ہے یا 1000% نادانی ہے، تو یہ کہنا بھی جو ہے مبالغہ نہیں ہوگا صحیح کہ وہ ماں باپ کے جو ہمارے لیے تڑپ جاتے ہیں، ہم سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں۔ سلمان بھائی دنیا کے اندر جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں نا، میں صحیح آپ کو بتاؤں کہ جتنی ہم سے ہماری والدہ اور ہمارا باپ محبت کرتا ہے نا، ہمارے والدین محبت کرتے ہیں، اتنا دنیا میں کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ درست فرمایا، بالکل۔ اور لوگ جو ہے محبت کے بڑے اظہار کرتے ہیں، بڑے جگری جا رہے ہیں، آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے، تو آپ کے لیے یہ کر دیں گے، آپ کے لیے وہ کر دیں گے، تو جب وقت آتا ہے تو یہی لوگ جو ہیں وہ کسی اور راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اسی طرح جو ہے بیوی اور شوہر کی محبت بھی اپنی جگہ بہت ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، تعریف بھی فرمائی ہے۔ لیکن جو ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے نا، تو وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ درست فرمایا۔ تو لہٰذا جو محبت کرنے والے ہیں، ہم سے دل کی گہرائیوں سے ہمیں چاہنے والے ہیں، یار ہم ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر دکھ پہنچاتے ہیں۔ بعض نادان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہماری ماں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو یہ بھی نادانی ہے۔ بظاہر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بھائی کے ساتھ ماں زیادہ مہربان ہے، تو کیا ہوا، وہ آپ کا ہی بھائی ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ آپ کی ماں اگر آپ کے ایک بھائی سے زیادہ محبت کرتی ہے، فطری طور پر بعض اوقات محبت ہوتی ہے، تو وہ یہ آپ ذرا سوچیں نا کہ وہ کون ہے بھی، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، تو لہٰذا جو ہے آپ کیوں حسد کر رہے ہیں، آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے بھائی سے میری ماں محبت کر رہی ہے۔ اور عمومی طور پر ماں باپ زیادتی نہیں کرتے، صحیح۔ بعض اوقات کسی خارجی وجہ سے جو ہے آدمی کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ میں نافرمان ہوں، ماں باپ کو دکھ دیتا ہوں، خدمت بھی نہیں کرتا، اور جو ہے وہ میں نے اپنے خاندان کو بھی نقصان پہنچایا ہے، میرا کریکٹر جو ہے وہ خراب ہے، میری وجہ سے جو ہے وہ گھرانے بھر کو جو ہے وہ ذلت
دیکھنی پڑی ہے، یعنی عزت کو بٹا لگایا ہے، میں اپنے کردار کو نہیں دیکھ رہا، اپنے ماں باپ کو کوس رہا ہوں، اپنے بھائی بہنوں کو کوس رہا ہوں، اپنے محلے والوں کو کوس رہا ہوں، اور اس طرح جو ہے وہ میرا رویہ مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ تو بالکل جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ، تو ان کے پاؤں پکڑ کر، ہاتھ جو ہے وہ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور آنسو بہا کر معافی مانگنی چاہیے۔ ان کو خوش کرنا چاہیے کہ جس کے والدین اس سے خوش ہوں تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تمہارے والدین جو ہے وہ جنت اور دوزخ ہیں۔ تو اگر ہمارے اپنے والدین کو ہم راضی کر لیں گے تو جنت ہے۔ اچھا سلمان بھائی، دنیا کے اندر بھی جنت ہے، جس کے والدین اس پر راضی ہو نا اور اس کو دعا دے رہے ہوں، تو اس کو جو ہے وہ ایک حوصلہ اور ایک قوت حاصل ہوتی ہے کہ یار میرے لیے میری ماں دعائیں کرتی ہے، میرا باپ میرے لیے دعا گو ہوتا ہے، تو وہ اس کو معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ نعمتیں خود ہی دیکھ لیتا ہے، برکتیں خود ہی دیکھ لیتا ہے، اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے سلمان بھائی، خاندان بھر کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اور اس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا کیا، اپنے والدین کو یہ بھی دیا، میں نے اپنے بھائیوں کی شادی میں ان کی معاونت کی، میں نے جو ہے وہ اتنی جائیداد خریدی ہے، گھر بار کو چلایا ہے، لیکن سارا یہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دکھ بھی دے رہا ہوتا ہے، باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، سختیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، سخت جملے بول رہا ہوتا ہے، اور جب کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ شاکی بھی ہو رہا ہوتا ہے، شکایت بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کا رویہ درست نہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ صاحب ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ عنوان ہے اور بھی ہے ایک، کہ وراثت کی بنا پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور عدنان بھائی جو غور طلب بات ہے، جھگڑے کا سبب کون بن رہا ہے؟ جھگڑے کا سبب وہ بن رہا ہے جس کا وراثت سے، حصے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے بہنوئی ہے، وہ مطلب باتیں کر رہا ہے، اوپر نیچے لتاڑ رہا ہے، جناب یہ ہے، تم حق کھا گئے ہو، تم یہ کر گئے ہو، ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے، تو ہم تو یوں نہیں کرنے دیں گے، تو ہم تو وہ نہیں ہوگا تو یوں نہیں ہوگا، یعنی یوں یہ کون کر رہا ہے؟ بہنوئی باتیں کر رہا ہے، جبکہ بہنوئی کا تو کوئی وہ بنتا ہی نہیں ہے، بھائی یار آپ کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جس کا لینا دینا ہے وہ کون ہے؟ وہ اگر مطلب بھائیوں سے بہن تقاضا کر رہی ہے تو بہن کا تو حصہ اسلام نے رکھا ہے، شریعت نے رکھا ہے، اس کا تو حق بنتا ہے۔ اب جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہ خام خواہ مطلب وہ ہے نا جی بیچ میں آ رہا ہے۔ عدنان بھی کیا فرمائیں گے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دینا، بیچ کچولا پانا ہے، یعنی کام چلنے نہیں دینا سیدھی طرح سے۔ کیا فرمائیں گے اس کو؟ اسے بعض اوقات اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، مدعی چست گواہ سست، وہ والا جو معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دراصل سلمان بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہے وراثت کے بارے میں وہ صاف واضح، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ خفا، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شریعت نے جس کا حق ہے اسے بیان نہ کیا ہو۔ جی بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے دے دیا جائے، ایمانداری کے ساتھ دے دیا جائے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھیں جو آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے نا وہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ زمین جائیداد وہیں پڑی رہ جاتی ہے، اور جس نے ساری زندگی لڑائی جھگڑے کر کے گزاری ہے نا وہ چلا جاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی اسے نصیب نہیں ہوتا، اور آگے اس کی اولاد کے اندر یہ دنیا جہان کے اندر دیکھی ہوئی باتیں ہیں، اور یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ ایک بات تو یہ، پھر زندگی بھر جب تک بندہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے ایک بے سکونی جو ہے نا وہ اس کا مقدر بنی رہتی ہے، کیونکہ کسی مسلمان کا حق دبا کے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مجھے سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ظالم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہے، اس کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، یہ کبھی سکون کی نیند سو نہیں سکتا۔ ظاہری طور پر اگر آ بھی رہی ہے نا دنیا کے اندر، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو دولت بھی ہے، آسائش بھی ہے، سب طرح کا ہے، یاد رکھیں جہنم کے اندر ایک غوطہ لگایا گیا نا، یہ ساری کی ساری آسائشیں
ایک بھی یاد نہیں رہے گی، ایک بھی یاد نہیں رہے گی کہ مجھے کوئی دنیا میں آسائش پہنچی ہے تو ظاہری اعتبار سے بندے کو اس پر بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے جی میرے پاس تو گاڑی ہے، میں نے یہ کیا. دیکھیں اگر میں نے غلط کیا ہوتا تو میرے پاس گاڑی بنگلہ ہوتا. یہ اس طرح یہ دلیل نہیں ہے. گاڑی بنگلے ہونا اگر یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے چور ڈاکو ہیں جو جن کے پاس گاڑیاں بنگلے ہیں وہ سارے ٹھیک کر رہے ہیں لوگوں کے جو ہے وہ مال لوٹ کر. درست وہ ہے جسے اللہ رسول نے صحیح کہا ہے اور غلط وہ ہے جسے اللہ رسول نے غلط کہا ہے. اس لیے اچھا بعض اوقات اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے مثال بیان فرمائی، دراصل ان لوگوں کا شور مچانا اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا مفاد جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے اب ظاہری طور پر تو پتا ہے کہ بہنوئی کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن وہ شور اس لیے مچا رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی کو حصہ ملنا ہے اور اس سے میں نے ہتھیار لینا ہے اور وہ جی میرے ہی کام آئے گا، میں نے فلاں کام کرنا. اچھا بعض اوقات وہ پہلے سے پلاننگ تیار ہے کہ جی وہ جو ادھر سے ملنا ہے نا ہمارے ابا جی کی طرف سے جو حصہ ملنا ہے اس سے ہم فلاں جگہ وہ پلاٹ خریدیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے بھائی وہ. اچھا بعض اوقات ایسا سلمان بھی یہ بھی ہے والدین حیات ہیں تو اب اولاد کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کہیں جی وراثت میں سے حصہ دے دیں. بھائی وراثت کیسی؟ وراثت تو انتقال کے بعد ہوتی ہے. ماں باپ حیات ہیں اب تو مہربانی ہے ان کی اگر وہ دے دیں کیونکہ وہ اس کے مالک ہیں. لیکن ایسے لوگ کہ یہ ابا جی کی طرف سے جو حصہ ملے گا یا تم اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگ لو حالانکہ باپ حیات ہے. تو یہ اس طرح کی تخریب کاری، پھر سکون برباد ہونا. پھر اچھا آگے چل کے پھر ہوتا کیا ہے وہ جی میرا جو حق بنتا ہے وہ دے دے. وہ ابا جی نہیں دے رہے مثال کے طور پر، حق بنتا ہی نہیں، دیں کہاں سے؟ وہ تو وراثت کے اندر بنے گا. اب کیا کرنا؟ اپنے گھر کا سکون برباد کرنا، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، اپنی زوجہ کو، بچوں کی ماں کو، اس کو کہنا نہیں ادھر سے لے کے ہاں نہیں تو بھی اتھے جا کے بہ جا، اس کو بھی گھر سے نکال دے گا، اپنے گھر کا سکون حالانکہ یہاں حق ثابت ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے نہیں. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. بلکہ اگر اس طرح دھونس جما کے لے بھی لیا اور آگے اس نے ہتھیار لیا تو آپ دیکھ لیں رشوت کیا ہوتی ہے. ایسی بات. تو یہ اس طرح کے معاملات، اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالی جب ہم ہر معاملے میں یہ کہتے ہیں اللہ کریم عطا فرمانے والا، اللہ تبارک تعالی دینے والا ہے بھائی. اچھا یہ بات بھی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کے دینے سے پورا نہیں پڑتا، اللہ تبارک تعالی سے مانگنا چاہیے. تو آپ اپنی ضرورتوں کا سوال اس خالق و مالک سے کیجئے جس نے پہلے بھی آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمایا. آپ کی عمر 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، سسرال سے لے کے نہیں کھایا تھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالی ہی نے عطا فرمایا تھا اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا. ابھی بھی اس کے سامنے سوال کیجئے، وہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا درست طریقے سے جو آپ کے لیے حلال بھی ہوگا، درست بھی ہوگا. واہ جی واہ، بڑی زبردست اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے عدنان بھائی نے. اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. آگے چلتے ہیں جی. عمیر حمزہ طاری مکیال گاؤں سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آپ کا انداز بھی بہت پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی ایک بنیادی موضوع ہے لڑائی جھگڑے. اور آج کل محلے گلیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور بعض اوقات بالکل چھوٹی چھوٹی سی بات پر بات قتل تک نوبت آ جاتی ہے. ہمارے اپنے قریب کی بات ہے، کسی نے کسی ایک بچے کو سمجھایا اور اس ایک بچے کو سمجھانے کی وجہ سے دوسرے والدین کو اتنا غصہ چڑھا کہ وہ کے اوپر ڈنڈا لے کے آ گئے ان کے پاس. تو اس کے لیے میرا جو خیال ہے کہ اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے. جس قدر برداشت پیدا کریں گے اس قدر لڑائی جھگڑے میں کمی آئے گی. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور ناز خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کلام سنیں، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی درست فرمایا آپ نے، بڑی ریلیونٹ گفتگو فرمائی ہے آپ نے کہ برداشت بندہ کر لے تو جھگڑوں سے نجات ہو سکتی ہے. اور ہر جگہ گلی محلے میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی کوئی جسے یوں بولے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ گلی محلے میں لڑ رہا ہے. بہرحال لڑنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اور عجیب مزاج ہے خالد بھائی لڑائی والوں کا کہ یہ ان کو نہ گلی نظر آتی ہے، نہ محلہ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، نہ کوئی موقع نظر آتا ہے، نہ بے موقع مطلب کوئی معاملہ ان کو سمجھ میں آتا ہے. جو بھی ہے بھائی لڑائی ایک بندہ ہے بس بارود کی ڈھیری پر مطلب ایسا ہے جیسے انگارہ بس رکھنے کی دیر ہے، یہاں اس نے جو ہے پھٹ پڑنا. اس اپنے انداز پر بھی غور کی حاجت ہے. بالکل انداز پر ضرور غور کی حاجت ہے اور ہاتھ میں بارود لے کر پھرنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ذرا سی چنگاری دکھائے تو آپ خود کش ہی بن جائیں، اپنے آپ کو خود ہی بلاسٹ کر لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کے بہت سارے رویے، بہت سارے الفاظ اس وقت آتے ہیں سامنے جب اسے کوئی غصہ دلاتا ہے.
इंसान को देख लेना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ हूँ। बहुत सारी बातें ना सलमान भाई हम माहौल की वजह से नेकियां छोड़ रहे होते हैं, यार यहाँ ना अभी ये काम करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। सही। एक तरफ तो शर्म हया का ये मामला है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के हकाम या उसके हुकूक अदा कर रहे हैं वहाँ लोगों से शर्म करते हुए अल्लाह के हुकूक छोड़ रहा है, और एक तरफ इतना बेशर्म बना हुआ है कि यहाँ ये माफ़ भी कर सकता है लेकिन इसके बावजूद किसी से कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजबुल इमदाद में इमाम अहले सुन्नत ने इस हदीस मुबारक को नकल फरमाया हुकूक 3 तरह के हैं जी। एक में से अल्लाह तबारक व तआला कुछ भी नहीं छोड़ेगा जी, यानी उसमें जो कुछ है सब पर अल्लाह तबारक व तआला सजा ही देगा। वो कुफरिया हरकतें हैं, वो कुफ्र है, बंदा कुफ्र में मुब्तला रहा वो तो उसके साथ उसको हर चीज का बदला दिया जाएगा। दूसरा वो है कि उसमें खालिस अल्लाह तबारक व तआला का हक है, जो चाहेगा मुआफ फरमा देगा। तीसरा वो है जो लोगों के आपस में एक दूसरे पर किए हुए मजालिम है, सही फरमाया इनमें मुआफी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें किसास रखा है और अल्लाह बदला जरूर दिलवाएगा। सही। आज हम समझें कि मैं आज ताकतवर हूँ, मेरा जोर है और मेरी जबान ज्यादा तेज चलती है, मैं ऊंचा ज्यादा बोल सकता हूँ, मैं अगले को दबा लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मामलात का फैसला फरमाना है, उसकी बारगाह में फिर क्या जवाब देंगे। इन सारी चीजों को भी सोच के रखे ना बंदा, तो शायद हो सकता है जिस तरह कॉलर ने कहा कि बर्दाश्त पैदा करें, तो हो सकता है शायद बर्दाश्त पैदा हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ फरमाए और अपने अंजाम पर गौर करेंगे ना तो बहुत सारी चीजों से बचने की कोशिश फरमाया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें अपने रवैये भी बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, आपकी मजीद कॉल्स देते हैं, फिर मैसेजेस भी लेता हूँ इंशाअल्लाह। जी, मदनी फूल अता फरमाइए कि जो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे और लड़ाई झगड़े को खत्म कर दे, उसकी बरकतें समरात आखिरत में क्या हैं। और नाथ खान इस्लाम वही सर कलाम सुना दीजिए। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। बेसा मफरत की दुआ फरमा दीजिए। आमीन आमीन आमीन, मरहबा। ये हो गए बयान अल्हम्दुलिल्लाह। रुकन शुरा ने अहादीस रिवायात माशाल्लाह सुनाई हैं, अल्लाह हमें नसीब फरमाए, आमीन। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे सलमान भाई, आप मुझे ये नात सुना दीजिए। सफर हमारा भी सरकार हूँ मदीने का, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं आलिम बामल मुफ्ती बनूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको आलिम बामल बनाए, अल्लाह आपकी दुआ पर रहमत की नजर फरमाए, आबाद रहें, खुश रहें। जी, मेरा नाम गुलाम फरीद अत्तारी है, गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। प्यारे भाई, प्लीज नात सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे सुना दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आबाद रहें, माशाअल्लाह। जी, नाज शरीफ सुन रहा था तो हुजूर की मदद सराई में कोई एक शेर मैं भी अर्ज कर दूं। उन्हें जाना उन्हें माना रखा है जिसे काम, लिल्लाहिल हम्द से दुनिया से मुसलमान गया। वाह जी वाह 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 वाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। जी, सरकार गौसे आज़म की एक कलाम की फरमाइश करनी थी, अगर सुना दे तो मदीना मदीना हो जाएगा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा। वाह माशाअल्लाह। आपने फरमाया कि अगर सुना देंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा, अगर नहीं सुनाएंगे तो फिर क्या होगा। अल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आबाद रहें, खुश रहें। ये है जी मोहम्मद इमरान भाई साहिवाल से हैं, कह रहे हैं कि जी मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। इसको 2-3 तर्जों में पढ़ा जा सकता है, तो इसको वो जो हाजी मुश्ताक रहीमहुल्लाह ने तर्ज पढ़ी है ना, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। और भी इसकी तर्ज है,
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. ٹھیک ہے وقار بھائی پہلی والی میں سنائیں. ٹھیک ہے اللہ برکت دے آپ کو. پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں کا نام سنائیں. بہت شکریہ میسج کے لیے. اللہ آپ کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. اور اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی یہ کلام سننا ہے جی. ملتان سے میسج ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. عمر تاری بھائی ہیں بڑی مہربانی. بہت شکریہ. عمیر بھائی ہیں بڑی مہربانی جی. کہاں سے ہیں؟ مکیال فرام مکیال. یہ مکیال کہاں پہ ہے جی؟ مکیال نہیں مکیال ایم ہے. نکیال تو ہے کشمیر میں. بہرحال بہت شکریہ جزاک اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹاپک جو ہے نا یہ اچھا لیا ہے آپ نے. بڑی مہربانی بہت شکریہ. ان کا کہنا ہے گجرانوالہ سے سلمان بھائی وقار بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنائیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. 1200 درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. سبحان اللہ. 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے جی. اور صفدر آباد سے میسج ہے بنت غلام مصطفیٰ. اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں یہ کلام سننا ہے. بہت شکریہ. راشد بھائی ہیں ہند کے شہر جلال پور شریف سے. اور ان کو کلام سننا ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. جی وقار بھائی کچھ کلام سنائیں. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. فضل رب سے کس بات کی. فضل رب سے کمی کس بات کی. مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں فقیر. تیرے در کے ٹکڑے ہیں یا رسول اللہ. تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں فقیر. مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا. مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میں، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں میں، میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میں، میرا سامان مدینے میں رہے۔ واہ بھائی واہ، وقار بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ، مزید بھی سنائیں، ایک اور سنائیں۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، اللہ نے تیرے جسم منور اللہ نے تیرے جسم منور کی کتابش ہے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے باغ خلیل
زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کی قدر کریں اور اسے جھگڑے لڑائیاں فساد کر کے اپنا جو ہے وہ وقت اور زندگی کو جو ہے برباد نہ کریں۔ سرب کچھ لوگوں کا انداز اور کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جھگڑا ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ کچھ علاقوں کے حوالے سے بھی ہے بھئی یہ جھگڑالو لوگ ہیں، اس طرح کر کے جو ہوتا ہے۔ تو اگر میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جھگڑالو آدمی ہے، یا یہ جھگڑالو فرد ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، تو میں اپنے اس امیج کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امیج بنا کیوں، اس پر غور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسے لوگوں کو غور کرنے کے بعض اوقات موقع نہیں ملتا، صحیح، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو جھگڑالو ہوتا ہے اس کے بارے میں وعید ہے حدیث پاک میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت جھگڑالو ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنے امتحان میں ہے، کہ اللہ پاک کے ہاں بھی وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور وہ اگر ایسا ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، تو اسے چند باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایک تو جو جھگڑے کے نقصانات ہیں اس کو پیش نظر رکھے، دینی نقصانات جیسے کہ ہم نے بیان کیے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھے کہ دنیاوی طور پر اس کو کیا کیا نقصانات ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھے کہ لوگ، ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ جو آدمی زیادہ جھگڑے کرتا ہے نا، لوگ اس سے نفرت بھی زیادہ کرتے ہیں اور اس سے لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ دیکھیں اگر لوگوں کے دل میں ہماری نفرت پیدا ہو جائے تو یہ کتنے افسوس والی بات ہے۔ حضرت ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ علماء سے مت جھگڑنا ورنہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ اب نیک لوگوں کے دلوں میں اگر ہماری نفرت ہے، اگر وہ ہمارے ہی جھگڑوں کی وجہ سے، ہمارے ہی رویے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کتنے نقصان کی بات ہے کہ لوگوں کے دل میں ہماری نفرت ہے۔ اور یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے بعضوں کا سلمان بھائی کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے بڑا خسارہ ہے۔ اور جھگڑے کرنے سے ویسے بھی جو ہے وہ بے شمار نقصانات ہیں جو کہ کچھ بیانات بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ایسا جھگڑالو آدمی ہے اسے جھگڑوں کے جو نقصانات ہیں وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چند اقدامات اور بھی کرے۔ غصہ آئے تو غصہ پینے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، غصہ نہیں پی پا رہا، یعنی ایسا غصہ ہے تو پھر وہاں سے ہٹ جائے، جس پر غصہ آیا ہے وہاں سے ہٹ جائے۔ اور پھر اور بھی ہے کہ وضو کر لے اور اس طرح کرے، وہ تب کرے نا ذہن بنا ہو کہ میں نے غصہ ختم کرنا ہے تو۔ اچھا، پھر لوگوں پر توقعات وابستہ نہ کرے۔ اگر چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو کسی سے تو پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ توقع ہم لوگوں پر رکھتے ہیں تو سارے لوگ ہماری توقعات پوری کرنے کے لیے تھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں سے ہی میں نے توقع رکھ لی، فلاں سے بھی رکھ لی، فلاں سے بھی رکھ لی۔ میرا ذہن ہے کہ جب کبھی کوئی پرابلم آئے گی تو میں عدنان بھائی سے کچھ جو ہے وہ پیسے لے لوں گا، اور جناب جو ہے سلمان بھائی سے اپنی ہیلپ، زبان سے ہیلپ لے لوں گا، سفارش کروا لوں گا۔ یعنی کچھ نہ کچھ ہم نے لوگوں پر توقعات رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، جس سے جتنی زیادہ توقع ہوتی ہے وہ ہماری توقع پوری نہیں کرتا نا، ہمیں اس پر اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے، یار اس پر اتنی توقع تھی، یار اس نے جو ہے۔ اچھا، پھر جس پر ہم نے کچھ احسان کیے ہوتے ہیں اسے توقعات بھی رکھ لیتے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ اس کی حمایت کی ہے، ہمیشہ اس کی مدد کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اب اس سے توقع بھی رکھیں گے۔ تو توقعات تو رکھنی نہیں چاہیے۔ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر جو ہے وہ بھروسہ رکھیں۔ توکل علی اللہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ کسی پر توقع نہیں رکھیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، چلے توقع رکھ بھی لی، اس نے ہماری توقع پوری نہیں کی، ہماری جو بھی ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں کیا اس نے، تو اب کوئی تعویل ڈھونڈیں، کوئی گنجائش کی صورت نکالیں کہ مثال کے طور پر اس کے مالی حالات بہتر نہیں ہوں گے اس لیے اس نے منع کیا ہوگا، اس کا جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی
اس لیے جو ہے وہ اس وقت وہ ہمارا اس کا رویہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا اور کوئی شرعی مسئلہ ہوگا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھائی جی کہ شرعی مسئلہ بھی ہوتا ہے جس سے ہمیں آگاہی نہیں ہوتی. تو اس طرح کی منفی سوچ کو جھگڑالو آدمی, اگر وہ جھگڑالو ہے تو ہر آدمی غور کر لے. یہ سبھی کے لیے, جھگڑالوں کے لیے یہ تھوڑے مدنی پھول ہے, ہم سب کے لیے ہیں. کہیں نہ کہیں تو ہم بھی جھگڑا کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. غور کریں, بعض اوقات آدمی کیا ہوتا ہے سلمان بھائی, جذبات میں آ کے جھگڑا کر ہی لیتا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر معذرت کر لینی چاہیے کہ معذرت کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو معذرت کرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, جو معاف کرتا ہے, جو معاف کرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں معذرت کر لینی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. اس سے ہم چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے, ہماری عزت میں اضافہ ہی ہوگا درگزر کرنے سے, معاف کرنے سے, معافی مانگنے سے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, جھگڑے کی عادت نکل جاتی ہے. اور کبھی کسی سے کوئی بات ایسی ہو بھی جائے نرم گرم تو پھر اس کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی مہربانی کی, یہ کیا. جیسے والدین کے بارے میں بات ہو چکی کہ والدین کی. اچھا بیوی کے بارے میں بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی اور احسان, تو ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی تو احسان کرتی ہے نا. احسان کیا کہتے ہیں, احسان کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ ہماری بیوی ہے تو وہ کیا ہم سے نیکی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس کو بھی نیکی قرار دیا گیا. جی بالکل. تو اسی طرح جو ہے اگر بیوی ہم سے ہمارا خیال رکھتی ہے تو یہ بہت ساری تو وہ ہم سے نیکیاں کر رہی ہوتی ہے, احسان کر رہی ہوتی ہے. تو بیوی کا احسان تو ہمیں, یعنی زوجہ کا احسان تو گویا کہ ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ میرا حق ہے, ضروری نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے. ٹھیک, وہ بھی تو انسان ہے جی, وہ بلکہ اس سے ہمیں جو ہے وہ کئی ایک توقعات ہوتی ہیں. تو لہٰذا جو احسان کرتا ہے اس کے احسان کو ماننا چاہیے, وہ بیوی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو. جی یہ شوہر کا یہ حق ضرور بنتا ہے کہ بیوی جو ہے اس کی خدمت کرے, اس کو پانی لا کر دے, کھانا دے, اس کو کپڑے استری کر کے دے, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہے. لیکن شوہر پر بھی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے ساتھ نیکی اور احسان ضرور کرے, اس کا تحفظ کرے. یعنی یہاں میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا میں کہ عورت جو ہے نا اس کو مرد سے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں. صحیح. نمبر 1 تحفظ, صحیح. نمبر 2 خامد کی توجہ, صحیح. اور نمبر 3 حوصلہ افزائی. واہ. تحفظ تو عام طور پر معاشرے میں اپنے گھر والوں کا تحفظ, ان کی عزت کا تحفظ وغیرہ وغیرہ کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ 2 چیزیں, خامد کی توجہ جو ہے وہ عورت چاہ رہی ہوتی ہے, ہم توجہ بعض اوقات نہیں کر پا رہے ہوتے, وقت نہیں دے رہے ہوتے, جاب میں زیادہ وقت نکل جاتا ہے تو گھر میں آتے ہیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے, توجہ جو دینی چاہیے وہ نہیں دیتے. اچھا پھر جو ہے حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی کہ وہ دن بھر ہمارے بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہیں. ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ہمت ہے بچوں کو سنبھال. اگر آپ یہ اس طرح کہیں گے نا کہ آپ کی ہمت ہے بچوں کو سنبھالنا, تو وہ دل بڑا ان کا خوش ہوگا کہ میری جو خدمات ہیں ان کو ریلائز کیا جا رہا ہے. ہاں جی, ان کو سمجھا جا رہا ہے, قبول کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی میرے والد صاحب نے ایک دفعہ میری والدہ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کی والدہ کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. میری ماں بڑی خوش ہوئی کہ جو ہے وہ آج اس طرح کی تعریف ہوئی ہے. تو یہ جو ہم سے احسان کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, دوست ایک دوسرے پر احسان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے دوست کے احسان کو مان بھی نہیں رہے ہوتے, تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے ہم نے بھی تو کیا ہے, اگر اس نے کیا ہے تو یہ کون سا کمال کر دیا ہے. تو اس طرح کا ذہن نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی ہم سے کوئی چھوٹی بھلائی بھی کرے نا جی, اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. اب جیسے خادم ہے, خادم بعض اوقات ہوتے ہیں ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ یہ ہماری خدمت کریں, ان کو جاب ہی اس لیے دی گئی ہے, تو ان کا شکریہ بھی کوئی ادا نہیں کرتا سلمان بھائی. خادموں کا شکریہ بھی کوئی ادا نہیں. ہم ذرا اتنا کہہ دیں کہ شکریہ, تو اس میں کیا جاتا ہے سلمان بھائی, ہماری عزت کم ہو جائے گی. لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے اپنا شکریہ, اپنے بچوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہوتے, اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہوتے. میں نے استاد صاحب یہ آپ کی بات میں اس کو سیکنڈ کروں گا اور بہت زبردست بات کی, اس کو انڈورس بھی کروں گا. پروگرام میں ہم لوگ آتے ہیں جب تو چائے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. اسلام بھائی ماشاءاللہ مہربانی فرماتے ہیں, چائے لے کر کے آتے ہیں. تو میں نے ایک چیز نوٹس کی استاد صاحب, تو بعض اوقات وہ رکھ دیتے ہیں, میں میسیج دیکھ رہا ہوں یا کوئی
रन डाउन देख रहा हूँ या कोई रिवायत देख रहा हूँ या अपनी जो तैयारी है उसको मतलब देख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, तो बात कर वो रख के जो है वो चले जाते हैं। मैंने एक दफ़ा क्या किया, मैंने उन्होंने रखी तो अब माइक भी लगा होता है, हम बोल भी नहीं सकते, तो मैंने उनको यूं ही थैंकफुल उनको इशारा उनको दिया, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो मुझे लगा कि ये इनको खुशी हो रही है इस बात से। फिर मैं कोशिश की मैंने कि इसको कंटिन्यू जो है वो रखा जाए। तो ये अंदाज घर पे अगर लेकर के आएंगे, अब देखें रुकने शुरा ने कितनी प्यारी बातें की, आप यकीन माने सुन के ही मजा आ रहा है। तो जब ये जिनको सुनकर मजा आ रहा है, तो ये बातें जब बंदा जिंदगी में अपनी में नाफिज कर लेगा तो अल्लाह कैसा सुकून जो है वो अता फरमाएगा। ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं है, ये दीन इस्लाम की बताई हुई प्यारी खूबसूरत और रेलिवेंट जो है वो तालीमात हैं। जो बंदा इनको अपनी जिंदगी में लेकर के आएगा, लड़ाई झगड़ों फसाद बदमजगी और नाचाकी और आगे और पीछे, इससे अल्लाह के फजल से अल्लाह की रहमत से बचने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें ये अपनाने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और मैं चाहूँगा सरब, जो आपने गुफ्तगू फरमाई है इसमें ये भी ले ली जाए और फिर हम आगे कॉल की तरफ जो है बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात सरब हम किसी शख्स के बारे में एक चीज़ जो है वो एक इमेज सेट कर लेते हैं जी, या उसके यार ये मुझे जैसे 2 लाख रुपया ये मुझे दे सकता है, या फिर ये मेरा ये काम करवा सकता है या कर सकता है। हम खुद ही इमेज बना रहे हैं जी, अपने एतबार से बस सोच के भाई ये मेरा ये काम कर सकता है, बोलेंगे भाई। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे ही बातें मार रहे हो, तुम तो करना ही नहीं चाहते, ऐसे ही जो है ना वो छोड़ रहे हो कहानियां। पैसे दे सकते तुम, दे लो, तुम नहीं दे सकते पैसे, अभी तुम्हारा बच्चा बीमार होगा, इलाज कराओगे नहीं कराओगे? आप देखें, हिसाब लगाएं, एक तो पैसे उधार मांग रहा है, ऊपर से साथ में क्या कह रहे हैं, तुम कह रहे हो मेरे पास नहीं है पैसे, तुम्हारा बच्चा बीमार होगा, इलाज कराओगे नहीं कराओगे, वो मुफ्त में होगा। फिर ये अंदाज भी कैसा दिल आज़ार जो है वो अंदाज है, तो इस पर आप जो है वो क्या फरमाएंगे? देखिए, ऐसी बातें बाज़-औक़ात करके अगले से कोई ना कोई हमायत लेने की भी कोशिश की जाती है। एक तो ये है कि हम तवक्को रखें कि ये हाँ इतना कर सकता है, तो फिर उस पर मुस्सिर भी हो जाए। ये यूं है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वही दुरुस्त है, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है जी। जहां तक मेरी सोच है ना, ये मैं तो 100% सही हूँ, जरूरी तो नहीं है सलमान भाई जी, बिल्कुल, कि हम जो कह रहे हैं वही बिल्कुल 100% दुरुस्त हो। हम भी तो गलत सोच सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अगले के बारे में हमारा ये ज़हन जरूर है कि वो 2 लाख हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि उसको खसारा भी हो गया है। बाद लोग जो हैं वो खुश पोश होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खुशहाल भी हों। कि बाज़ औक़ात घर के मामलात ऐसे नहीं होते, उधार चढ़ा हुआ होता है। मुझे बात याद आ गई कि जो है वो निगरानी शुरा ने बताया था कि जो कुछ शख्सियात जो है ना वो उससे मेरी मुलाकात करवाएगी, और जब बात उनसे की गई, इन्हीं इस्लामी भाइयों को तवक्को थी कि इनके माली हालात इतने अच्छे हैं कि ये फलां हमारा मदरसा फलां मस्जिद बना सकते हैं, तो उन्होंने बाद में बताया कि अगरचे हमारा कारोबार वसी है लेकिन हम पर कर्ज इससे ज़्यादा है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आदमी बज़ाहिर खुशहाल नज़र आता है और यही पता नहीं, हमारा ये ज़हन होता है कि ये जो है वो इसके पास इतनी रकम है लेकिन इससे ज़्यादा कर्ज होता है या कोई और मसाइल उसके साथ लगे हुए होते हैं और हमारे इल्म में नहीं होता, और हम ऐसे ही जो है इमेज अपना बना लेते हैं। तो लिहाजा अच्छा फिर चलें, कुछ भी नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि अब उसके पास 2 लाख हैं तो वो हमें दे ही दे? तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपने आप को, जैसे एक बात मुझे याद आ रही थी कि झगड़ों के हवाले से मुआशरे के अंदर एक तादाद है झगड़ों की और नाराज़ियों की, वो है रिश्ता नहीं दिया जी। मैं आपके घर आया और मैंने आपसे जो है वो अपने बच्चे का रिश्ता मांगा कि सलमान भाई मुझे जो है वो मेरे बेटे का रिश्ता दे दे। सही। अब आपकी मर्जी है ना कि आप मुझे रिश्ता दें या नहीं ना दें, ऐसी बात। तो बाज़ औक़ात आदमी की ज़बान भारी पड़ रही होती है कि आपके बच्चे के अंदर ये नुक्स है, ये कमी है, वो अपनी ज़बान से नहीं बोल पा रहे होते। सही। अगर और नहीं होता, ज़हन नहीं होता कि मैं क्यों किसी के बच्चे की बुराई बयान करूं, दोनों तरफ से। इसी तरह जो है वो कोई बेटी का रिश्ता नहीं लेते, ये इस पर भी झगड़े होते हैं कि उस मेरी भाई का या मेरी बहन का बेटा है और मेरी बेटी जो है उसका रिश्ता उससे बंद हो सकता है, लेकिन वो मेरे पास आ ही नहीं रहे बेटी का रिश्ता लेने के लिए। तो ये रिश्ता लेना और रिश्ता देना,
اس پر سلمان بھائی اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اتنے معاملات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات غلطی بھی ہوتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ میں نے اپنی بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے بیٹی سے کر لیا، اب ایک اور گروہ آ جائے گا، وہ آ کے اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو نہیں دیں، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ ہے، تو اس طرح بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر جو رشتے کو خراب کرنے آتا ہے نا، جس کا رشتہ ہوا ہوتا ہے، ان دونوں کے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ویسے حدیث پاک میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا رشتہ ہوا ہے تو اس میں جا کے کہنا کہ وہاں رشتہ نہ کیا جائے یا شادی نہ کی جائے، ادھر یہ اپنا پیغام ڈال دینا بیچ میں جا کے، یہ پیغام ڈالنا اس کو، جی پتہ ہے کہ پیغام چل رہا ہے، یعنی آپ کا میرا جو ہے وہ آپس میں چل رہا ہے، اب عدنان بھائی بیچ میں کود پڑے کہ نہیں آپ آپس میں نہیں کریں، آپ جو ہے وہ میرے بچے کے ساتھ میری بچی کے ساتھ رشتہ کریں، تو یہ پیغام کے اندر جو ڈالنا ہوتا ہے یہ وقت درست نہیں ہے۔ ہاں آپ کا میرا جو ہے وہ بات ختم ہو گئی کسی وجہ سے کہ نہیں بن سکا، اب پیغام دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا سلمان بھائی، کہ بھائی اور بہنوں اور قریبی رشتہ داروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ جو ہے رشتہ کیوں نہیں دیا، تو اس میں یہ ذہن بنانا چاہیے، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو میری خواہش ہے اگلا بھی جو ہے میری خواہش پوری کرے ہی کرے، کیا اس پر واجب تھا؟ بالکل نہیں۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے ہی دیں؟ بالکل نہیں، یا اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا جو بھی ہے۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات ہمارا ذہن بن جاتا ہے میں اس چیز کا مستحق بنتا ہوں۔ اس میں کہتے ہیں اسی تے فلانے نو لے کے گئے ہیں، دادی نو نال لے کے گئے ہیں، انہاں تے انہاں دی لاج نہیں رکھی، یوں بھی بولتے نا، ان کا ہی خیال نہیں کیا، فلاں کو لے کے گئے ہیں اس کا خیال نہیں کیا، اس کی شرم کر لیتے، ہمیں نہ دیکھتے اس کو ہی دیکھ لیتے۔ میں تو کہتا آپ اس پر گفتگو فرمائیں، میں وہ بات کنکلوڈ کر دوں، بھئی رشتہ دینا ہے، نہ دادی کو دیکھیں، نہ نانی کو دیکھیں، نہ چاچی کو دیکھیں، نہ مامی کو دیکھیں، نہ پھپھو کو دیکھیں، نہ تایا کو دیکھیں، نہ کسی اور کو دیکھیں، جس کو رشتہ دینے اس کو ضرور دیکھ لیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اساں تے فلانے نو رشتہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے بچے کا مطلب تایا ہے، اساں تے فلانے نو رشتہ دیتا ہے، فلانے کو نہیں دیا، آپ نے جس جو ہے لڑکے کو انتخاب کیا ہے اس کو رشتہ دیا، تو اس کو دیکھ لیں کہ وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں، اس کے عقائد ٹھیک ہیں یا نہیں، اس کے معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں، یہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو شریعت جیسے حکم دے رہی ہے اس کے مطابق آگے بڑھے۔ یہ عدنان بھائی یہ تو خالصتاً والدین کا حق ہے، ہمیں یعنی جو بندہ کسی کے ہاں رشتہ مانگنے کے لیے جا رہا ہے اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کا یقین کر لے کہ سامنے والا اس معاملے میں خود مختار ہے۔ آپ کوئی چیز مانگنے جا رہے ہیں یا دھونس جمانے جا رہے ہیں کہ میں نے مانگا ہے سو مجھے انکار کر دیا، اوہو مجھے انکار کر دیا، تو بھائی آپ پھر مانگنے کیوں گئے تھے؟ ویسے ہی جا کے زور زبردستی والا معاملہ کر لیتے، اللہ نہ کرے، جو کہ غلط ہے۔ تو جب آپ ایک چیز کا سوال کر رہے ہیں، آپ خود یہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں سامنے والا خود مختار ہے، دے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، نہ دے تو ضروری نہیں۔ اچھا نہیں دے رہے تو پھر یہ بتائیں ہمارے بیٹے میں کون سا عیب ہے؟ اس بات پہ بھی لڑائی ہوگی، نہیں انکار کیا، وجہ بتائیں کیوں انکار کیا؟ بھائی ہمارا ذہن نہیں، کوئی وجہ ہوگی تو بتائیں گے، ہاں نہیں بتائیں جی، اچھا وجہ بتائیے تو پھر اس وجہ پہ لڑائی، اس وجہ پہ لڑائی، میرے بیٹے کو عیبدار کر دیا ہے، میری بیٹی کو عیبدار کر دیا ہے۔ حالانکہ سمجھداری کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے عزیز نے رشتہ دار نے انکار کر دیا، سمجھداری تو اس میں ہے کہ بندہ دوسری بات ہی نہ کرے، ٹھیک ہے جی، مطلب پھر سے دوبارہ سے ملتے رہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے اندر بھی اس طرح کی بات موجود ہے، بعض اصحاب نے نبی پاک علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کی بات کی اپنے لیے، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، دوسروں نے کی پھر منع کر دیا، لیکن وہ ایسے صاف دل ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو جا کے کہہ رہے ہیں آپ حضور علیہ السلام سے رشتہ مانگے اپنے لیے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ پیار محبت، یہ اسلام کا درس ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی بھائی بھائی سے اس بات پہ لڑائی لڑ لیتا ہے، لڑائی کر لیتا ہے، تعلقات ختم کر لیتا ہے، بھائی بہن سے، بھائی بہن جو ہے وہ بہن بھائی سے اپنے سے کہ جی ہمارے بچے کو رشتہ نہیں دیا۔ بھائی زمانے میں ایک ہی رشتہ تھا کیا جو نہیں ملا تو اب جی آپ کا بچہ جو ہے وہ یا بچی اس کا کہیں ہوگا ہی نہیں؟ اگر انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، بعض اوقات جیسا کہ رکن شورا نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بعض کمیاں ہوتی ہیں
آپ کے بچے میں ہے، وہ نہیں اس کو زبان پر لانا چاہ رہے، لیکن آپ نے ضرور ان سے سننا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ کرنا ہے. تو آپ ان چیزوں کو خود جو ہے اپنے بچے کی بھی اصلاح کریں اور اچھے انداز سے جو ہے اللہ کریم سے دعا مانگے، اللہ پاک دیگر اسباب کو پیدا فرما دے گا. تو یوں کر کے اپنا ذہن بنانا چاہیے، یہ باتیں لڑائی جھگڑے کی نہیں ہوتی. درست فرمایا. بڑی ایک اور بات بھی سلمان بھائی ہوتی ہے، میں آپ کے پاس گیا نا، میں بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ کوئی بات کی، مجھے آپ سے کوئی چیز لینی تھی تو آپ نے مجھے نہیں دی، تو اب میری زبان پر پتہ کیا، غصے میں آ جاؤں گا میں اور میں کہوں گا سلمان بھائی کو اپنی عزت راس نہیں آئی. یعنی اتنی عزت کی، اتنے اچھے انداز سے بات کی، اور انہوں نے مجھے جھٹ جو ہے وہ منع کر دیا، 2 لفظوں میں کہہ دیا نہیں. تو کم از کم منع کرنا ہی تھا. تو کوئی جو ہے وہ کچھ دیر کہتے چلیں آپ کل آئیے گا، کوئی ایسی بات کر دیتے، ایک دم سے منع کر دیا. تو بعض اوقات یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم جس کو عزت دے رہے ہیں اور پھر اس پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہماری عزت جو ہے وہ راس نہیں آ رہی. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہمارا جاب کرتے ہیں یہاں پر اور کسی وجہ سے ہمارا گریڈ نہیں بڑھا، اب بعض اوقات ماتحت اتنا فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بتائیں میرا گریڈ کیوں نہیں بڑھا. آپ کو بتانا پڑے گا فلاں کا گریڈ بڑھا دیا، تو یہ بتانا پڑے گا کہ فلاں کا گریڈ کیوں بڑھایا ہے. ہم جو ہے وہ آپ کو کیا کیا جواب دیں گے کہ وہ پنکچوئل ہیں، وقت پر آتے ہیں، کام صحیح کرتے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں، آپ تو بیوقوف ہیں، نادان ہیں، جو کام دیتے ہیں الٹا خراب کر دیتے ہیں، جو ہے وہ اتنی چھٹیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی کام دیا جائے تو آپ جو ہے وہ اچھے انداز سے کر کے نہیں لاتے، آپ کی گفتگو ہی اتنی رانگ ہوتی ہے، آپ سے جو ہے آپ بات کرنا بھی نہیں ہے. ایسی کیا باتیں میں کر سکتا ہوں اپنے ماتحت کے ساتھ؟ تو اگر آپ مجھ سے یہ سننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ کئی شعبے چلانا ہوتے ہیں. تو بعض اوقات تو میں ایسے اسلامی بھائی جو بہت فورس کر رہے ہوتے ہیں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا گریڈ نہیں بڑھایا تو کوئی پرابلم تھی، اسی وجہ سے نہیں بڑھایا، تو ضروری ہے کہ آپ مجھ سے یہ ساری باتیں سننا ہی چاہتے ہیں. تو چلیں آپ اگر یہی ہے تو پھر ناظم الامور صاحب سے آپ رابطہ کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے اندر کیا کیا کمی ہے، اور جس کا بڑھایا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ مجھ سے نہیں کہلوائیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات واقعی جو ہے وہ ہم ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو بھی امتحان میں سلمان بھی ڈال دیتے ہیں. اگلا بھی جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ مجھے نہیں کرنی بات، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس طرح کی بات کروں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر وہ ایسی بات کر دے گا کہ پھر ہم اپنا اس کا دکھ نہیں سہ سکیں گے. اس کی بات کا نا بعض اوقات ہوتا ہے سلمان بھائی، بالکل کہ ہم بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں بار بار، ہاں عدنان بھائی بتائیں کہ آپ نے جو پھر یوں جو ہے وہ کیوں کیا تھا میرے بارے میں، یا مجھے وہ چیز کیوں دی تھی. تو ہم بار بار ہمارے وہ تجسس پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے اپنے بارے میں. تو یوں زیادہ تجسس نہیں کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات کر دیں کہ پھر ہم اپنی زندگی کا روگ بنا لیں، ہمارے دل پر پھر ایسا زخم لگ جائے تو پھر مندمل ہی نہ ہو. تو کسی کو جو ہے وہ اپنے عیب نہیں، زبان نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں اس طرح کی بات کرے. درست فرمایا، ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، جن کے میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، وہ بولتے بھی نہ ہوں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا آپس میں ملانے کے لیے مطلب کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، جن کے پیار محبت سے رہیں گھر میں، تو اس کا کوئی جو بھی ہے وہ تو ہمیں بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. کافی عرصے کا یہ مسئلہ ہے، گھر میں جھگڑا وغیرہ رہتا ہے اور میاں بیوی آپس میں بولتے نہیں ہیں، تو یہ تو کوئی حل بتا دیں ہمیں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. ایک حال تو یہ ہے کہ ایسے میاں بیوی کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کے دلوں کو ملا دے، اور جو ہے وہ پھر اگر ممکن ہو تو دونوں کو جدا جدا ان سے بات کر لی جائے کہ اس طرح جھگڑا رہے گا تو ہمارا گھر خراب ہو جائے گا. تو اس لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. باقی جو ہے میاں بیوی کے اندر ہے کہ وہ نفرت جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں. باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں سلمان بھائی گھر کے اندر، اور ہم اس کو اتنا پہاڑ بنا دیتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ جیسے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا، تو میں معذرت بھی کر رہا ہوں آپ سے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معذرت کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، یا فلاں نے معذرت کی ہے لیکن کھوٹی کھوٹی، یعنی اپنی طرف سے کھوٹی کھوٹی معذرت کی ہے. تو ایک لکھنے والے نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اپنی بڑی غلطی پر ہلکی سی سوری
اور دوسروں کی چھوٹی غلطی پر پاؤں پکڑ کر، زمین پر ناک رگڑ کر اور لجاجت کے ساتھ معافی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنی بڑی ہے تو ہم صرف سوری پر گزارا کر لیں، اور اگلے کی چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسکین چہرہ بنا کر آئے اور جو ہے وہ اپنا ناک رگڑے، اپنے آنسو بہائے، تو پھر ہم اسے معاف کریں گے۔ تو بیویوں کے بارے میں عمومی طور پر شوہروں کا یہی رویہ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ سلمان بھائی، کہ ہمارے جو ہے نا معاشرے کے اندر شوہر جو ہے نا وہ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ہم سے بھی غلطے ہوتے ہیں، ایسی بات، وہ غلطی کرتے ہیں، ہم غلطے کرتے ہیں، تو ہم اپنے غلطوں پر، بڑی غلطی پر، بلنڈر پر جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے معافی جلدی ہو جائے، تو ان کو بھی کہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیسی جو ہے وہ پیاری فضیلت بتائی گئی کہ جو ہے وہ محض اپنی بیوی کو کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو گیا تو نرمی کی تو بخشش کا جو ہے روزے قیامت ان کی بخش دیا گیا، جو ہے واقعہ بھی سنایا گیا تھا۔ تو لہٰذا اپنے گھر والوں پر بھی تھوڑی کیا زیادہ نرمی کرنی چاہیے، تھوڑی کیا نرمی کرنی ہے کہ تبھی گھر چلے گا کہ جب دونوں طرف سے نرمی ہو۔ عورتوں کو بھی چاہیے، بعض عورتیں بھی بڑی جو ہے وہ سختیاں کرنے والی ہوتی ہیں اپنے شوہروں پر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر شوہر جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محبت پیار سے جب رہنا، ایک ہی گھر میں رہنا ہے سلمان بھائی، تو پھر محبت سے رہے نا، کیوں جو ہے وہ روز مرنا اور روز یہ جو ہے وہ مسائل کرنا۔ گھر میں جائیں گے، گھر میں آدمی جاتا ہے سکون لینے کے لیے، اور جو ہے وہ گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ پورا دن باہر رہتے ہیں تو آئیں تو کوئی محبت کے تو جملے ہی بول دے، کوئی مسکرا کر جب ہم جائیں تو غصے سے ہوں، اور جناب غصے سے کہیں کہ جناب یہ کر دو وہ کر دو، مسکرا کر گھر میں داخل ہوں، اور پھر گھر والوں کو جو ہے وہ دیکھ لیں ان کا مزاج ہمایوں کا کیا حال ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ گھر والے مسکرا کر ملیں، اور مسکرا کر کیسے ملیں کہ آپ کے جو بچے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو اتنا ڈسٹرب کیا ہے کہ جو ہے وہ حال بے حال کر دیا ہے۔ تو اب گھر میں جائیں گے تو رات دیکھ تو لیں کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ کے بچوں نے، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی بیوی کی، تو ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتے ہیں یہ بچے جو ہے نا۔ تو اس لیے تھوڑا توقف کریں، گھر میں جا کر ٹھیک ہے مسکرا کر ان کو ملنا چاہیے، آپ کو پانی دینا چاہیے، آپ کو کھانا فوراً پیش کرنا چاہیے، لیکن دیکھ بھی لیں کہ آپ کے بچوں نے آپ کے گھر والوں کا کیا کیا ہوا ہے۔ یہ آپ ہی کے بچے ہیں نا، یہ میں ذرا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دونوں کے بچے ہوتے ہیں، تو گھر والے بعض کا شکایت بھی کرتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں نے یہ کر دیا، آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے، تو پھر ذرا سن بھی لیں۔ ایسا نہ کہیں کہ میں آتا ہوں تو سکون کے لیے آتا ہوں اور جب گھر آؤں تو بچوں کی شکایتیں کر رہی ہوتی ہو، کوئی اور بھی کام ہے تمہارا، تو کوئی سن بھی لیں۔ وہ بیچاری اپنے دل میں اس نے بھی جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں تو کوئی مجھے تسلی دیتے ہیں، تو گھر والوں کو بھی تسلی کی حاجت ہوتی ہے سلمان بھائی۔ جو بچوں والے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں، ذرا جب جو لاک ڈاؤن ہوا تھا تو گھر میں رہتے تھے تو کیا ہوتا تھا انہیں پتا ہوگا، تو اس لیے جو ہے بچے ہی ہوتے ہیں، ایسی بات، ان کو بھی نرمی سے سمجھانا چاہیے، بچوں پر بھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر والے شکایت کر لیں، آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور بچوں پر وہ سختی کرتا ہے کہ جو نہیں کرنے والی ہوتی نا۔ سختی بچوں پر سختی کرنی چاہیے اور نرمی بھی کرنی چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ مار کٹائی تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے، صحیح، تشدد نہیں ہونا چاہیے، یہ وائلنس، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ڈاکٹر شاہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپس میں بیٹھ جائیں، جو شکایتیں ہیں ان کو جو ہے وہ دور کر لیں، اور جو شکایت ہے اگر آپس میں اتفاق نہیں ہے کسی مسئلے پر تو شریعت کی روح سے دیکھ لیں کہ یہ جو شکایت کی جا رہی ہے واقعی یہ شکایت بھی ہے یا نہیں، یہ آپ شریعت کے اوپر فیصلہ کر لیں۔ شریعت جسے جو بولے وہ کر لے، خاوند کو جو بولے وہ خاوند کر لے، بیوی کو جو بولے بیوی وہ کر لے۔ اللہ کے فضل سے دونوں شریعت کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو جائیں، اللہ زندگی میں سکون عطا فرما دے گا۔ نان بھائی، دارالفتاح اہل سنت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے تو آپ آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے، گھریلو ڈسپیوٹ ہے تو رہنمائی لیں دارالفتاح اہل سنت سے۔ نمبر آپ کو ماشاءاللہ اسکرین پر جو ہے نظر آتے رہتے ہیں۔ ایک بات رہ گئی جو مجھے کرنی تھی، جی گھر گرہستی کو بہتر کرنے کے لیے، کہ جب کبھی عورت کے خاندان والے گھر میں آ جائے نا تو شوہر کو موڈ آف نہیں کرنا چاہیے۔ واہ جی واہ۔ اور جب کبھی شوہر کے رشتہ دار آ جائیں تو پھر بیوی کو موڈ آف نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بات، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جانمین جو ہیں وہ اپنے آ جائیں تو خوش ہوتے ہیں اور دوسرے کے آ جائیں تو جو ہے موڈ ہی آف ہو جاتا ہے،
اور پھر جو خدمت کا جو انداز ہے وہ بھی یکساں ہی ہونا چاہیے کہ شوہر کے اگر رشتہ دار آ جاتے ہیں تو بیوی کو پھر ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور بعض اوقات دل پر جو ہے وہ وزن رکھ کر بھی خدمت کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے بھی اچھا۔ پھر اپنے جو شوہر کو چاہیے کہ جس طرح اپنے باپ کی عزت کرتا ہے اسی طرح جو ہے وہ اپنے سسر کی بھی جو ہے وہ عزت کرے، درست فرما، اور اسی طرح جو ہے وہ بیوی کو بھی چاہیے کہ جس طرح اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور ماں کی قدر کرتی ہے، ماں کوئی ایسی بات کر دیتی ہے صبر کر لیتی ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ اپنی ساس صاحبہ کی بھی اسی طرح عزت کرے، کوئی بات کہہ دیں تو برداشت کر لے، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ گھر کے بہت سارے جھگڑوں کا جو ہے وہ کلا کما ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، یہ مدنی چینل گھر پر آ کر بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سیکھنے کی اور ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن شورا کے انہی پیارے مدنی پھولوں پر ہم پروگرام مدنان بھائی اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور اپنی ذات کے لیے اللہ کریم ہمیں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اللہ صبر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ آبانے عرب تیری بہاروں کو سلام، میں بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے زخاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زخاروں کو سلام، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیے پاک کے سارے مزاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر اس قدر پر کیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر اس قدر پر کیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام، میں بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام۔ پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔